علیہ السلام کی بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی، سب کی قربانی پیش کی، سب کی قربانی پیش کی۔ جب بات آئی اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کی، تو آپ کا جو چچا تھا، آپ ابھی بابل میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تارخ تھا، تارخ بن ناخور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مومن کامل تھے، موحد تھے، یاد رکھنا۔ تارخ بن ناخور یہ آپ کے والد ہیں، اور قرآن عظیم میں جو آپ کے باپ کا نام آزر آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت آزر آپ کا چچا تھا۔ اذ قال لأبیہ آزر، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تو وہاں پر اب کا لفظ استعمال ہے، لفظ اب۔ اب عربی زبان کا لفظ ہے، اب کے معنی باپ بھی ہوتا ہے، اب کے معنی چچا بھی ہوتا ہے، اب کے معنی دادا بھی ہوتا ہے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر علماء نے لکھا کہ جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا، آزر کے بت پرست تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا۔ آپ آزر کے یہاں پرورش پا رہے تھے، تو آزر نے آپ کو بت کی عبادت کی دعوت دی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بت پرستی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آزر نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، تم ہمارے دین کو نہیں مانتے ہو۔ سالانہ اس مقام پر شہر بابل میں ایک میلہ لگتا تھا، بہت بڑا میلہ، جہاں پر تمام مشرکین کفار وہاں جا کر کے جمع ہوتے تھے اور وہاں پر رنگ رنگیاں مناتے، اور اس کے بعد بہت بڑا بت خانہ بنا کر کے رکھا تھا انہوں نے، اور چھوٹے بڑے وہ سب جو ہے نا انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا بت خانے میں۔ جب یہ لوگ میلہ جاتے نا تو طرح طرح سے مٹھائیاں، کھانے قسم قسم کے عمدہ سے عمدہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اس کے بعد یہ سب کے سب میلہ چلے جاتے۔ اس کے بعد جب وہاں سے لوٹ کر آتے تو اپنے بتوں کو سجدہ کرتے، اس کے بعد وہ پرساد کے طور پر ان مٹھائیوں کو کھایا کرتے۔ اب حضرت سیدنا علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی چلے نا ہمارے میلے میں، دیکھیں نا ہمارا دین کیسا ہے، کتنا لطف آئے گا، بہت زیادہ ہم خوشیاں مناتے وہاں پر۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ میلے پہ نہیں جاؤں گا۔ غرض کی پوری قوم سب کے سب میلے پہ چلے گئی، تنہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچے۔ آپ نے موقع اچھا جانا، کلہاڑی اٹھایا اور کندھے پہ رکھا اور سیدھے ان کے بت خانہ میں داخل ہو گئے۔ ساری قوم میلے میں رنگ رنیاں اور مستیوں میں مست ہے۔ تو آپ گئے جب بت خانہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بڑے بت ہیں، چھوٹے بت ہیں، ان کے سامنے طرح طرح سے کھانے رکھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتوں یہ کھانے تمہارے لیے رکھے، اس کو کھاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بھلا بے جان بت کیا جواب دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو بت نے تو کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ جتنے چھوٹے بت تھے نا سب کو توڑ کر کے رکھ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، پیر توڑ دیا، سب کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکا کر کے واپس چلے آئے، اپنے گھر آ گئے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ اس وقت نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، جو ظالم تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی حکومت تھی۔ یہ میں قرآن عظیم کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ پورا قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نمرود کی حکومت تھی، اس نمرودی حکومت کے سامنے تنہا ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کیا۔ ایک طرف پوری قوم ہے اور قوم کا بادشاہ بھی ایک طرف ہے، ایک طرف تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے لیے جان کی قربانی کا نذرانہ ابراہیم علیہ السلام کیسے پیش کرتے ہیں۔ جب بتوں کو توڑ کر کے واپس آ گئے اپنے گھر تنہا، اس کے بعد جب مشرکین اپنے میلے سے لوٹ کر بت کھانے گئے، کیا دیکھا کہ بتوں کا تو عجیب حال ہے، سب ٹوٹے پھٹے ہوئے ہیں، سب زخمی ہیں۔ بڑا غصہ آیا، ظاہر سی بات ان کے معبودوں کے ساتھ یہ توہین، یہ گستاخی، تو غصہ آنے کی بات ہوئی ہے۔ اب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ دیکھا کہ بڑے بت کے سامنے کداڑی اس کے کندھے پر رکھی ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ان بتوں کی ایک شخص مذمت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم کو بلاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ ابراہیم، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم،
اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بیٹوں کے ساتھ یہ انجام دیا، یہ کام کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا بڑا معبود جو ہے وہ تو سلامتی کے ساتھ ہے، اس سے پوچھو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا بت کسی بات پر غصہ ہو گیا اور اسی نے سب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا ہوگا، اس سے پوچھو، یہی بتائے گا تمہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ فرمایا کہ جو بڑا بت ہے تمہارا، اس سے پوچھ لو، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو۔ اب ایک بار ان کے دل کو جھٹکا تو لگا یار، ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں بڑے مجھ سے پوچھ لو، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، وہ ہمارا بت تو کچھ جواب نہیں دیتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کہا تف ہے تمہاری زندگی پر، تمہاری عبادت پر، لعنت ہے تمہارے معبودوں پر، تم ایسے کی پوجا کرتے ہو، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اگر اسے کوئی مارے تو کچھ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اب اس جواب کو سن کر وہ لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو لمحے کے لیے سوچا تو صحیح کہ بات تو سچی ہے کہ جو خود بول نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے، مکھی اس کے اوپر بیٹھ جائے مکھی نہیں ہٹا سکتا ہے، اور بھلا معبود بننے کی اہلیت کہاں سے رکھے گا؟ لیکن شقاوت ازلی ان پر غالب تھی اور ان کے دل پر کفر و شرک کی مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے ہڑ دڑ بھی کیا، کہا نہیں، ابراہیم نے ہمارے بت کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا اب ان کی سزا کیا ہوگی؟ اب ان کی سزا یہ تجویز کی گئی، نمرود بادشاہ نے تجویز کیا کہ ان کو بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس میں 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی، سارے شہر والے مل کر لکڑیاں جمع کرتے رہے، اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی، ٹھیک، اور اس کے بعد جب آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا، لیکن آگ اتنی شدت پر تھی کہ کون آگ اس کے قریب جائے، کیسے ڈالا جائے گا؟ شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ منجنیق بنائی جائے، وہ ایک پھینکنے کا آلہ ہے، اس کو بنا کر کے اس پہ ان کو رکھ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ دیکھ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کا، اپنی ذات کا نذرانہ کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو غرض کی منجنیق بنائی گئی، جب آپ کو آگ میں منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالے جانا لگا تو فرشتوں کا دل دہل گیا، آسمان سے ہواؤں کا فرشتہ آیا، پانی پر جو فرشتہ معمور ہے وہ آیا، کہ ابراہیم کچھ فریاد کرو، اللہ نے مجھے طاقت دی ہوا چلانے کا، آپ حکم دو، میں ہوا چلا کر آگ کو بکھیر دوں گا۔ پانی کا فرشتہ آیا، آپ حکم دو ابراہیم، میں پانی برسا کر آگ کو بکھیر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی کہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے اپنی ضرورت کا ذکر نہیں کرتے تو اپنے رب سے کہہ دو، اللہ بچا لے گا، تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے مستا خلیل۔ آج ہم اگر اپنی ایک چھوٹی سی انگلی چراغ کے لو پر لگائیں، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ آگ اتنی شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہے کہ پرندہ اگر اوپر سے اڑ کر جاتا ہو بھی پھٹ کر کے کباب ہو کر کے آگ میں گر جاتا، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے عاشق تھے، اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں، آسمان کا سینہ بھی دہل گیا، زمین کا کلیجہ بھی دہل گیا۔ یہ کیسا عاشق ہے اللہ کا، کیسا سچا بندہ ہے اللہ کا، اپنی ذات کی پرواہ نہ کیا، اور اپنے رب سے کہتا بھی نہیں ہے مالک تو مجھے بچا دے، میری حفاظت فرما، وہ کہنے لگے کہ میرے رب کی مرضی اسی میں ہے تو بس میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آخر کار آگ میں جب آپ پہنچے نا، اللہ پاک نے حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ضرور ہے لیکن ہر ایک کو جلانا تیرا کام نہیں، تیرا کام جلانا ضرور ہے لیکن ہر ایک کو نہیں،
لہٰذا میں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اب آگ میں پہنچے نا، وہی آگ گلے گلزار بن گئی، وہی آگ کے انگارے خوبصورت پھول اور پھلوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ٹھیک ہے نا، آگ میں پہنچے آپ تو آگ نہ آپ کی ارد گرد آگ روشن تھی۔ اب آپ جس جگہ بیٹھے وہ جگہ باغیچہ بن گیا، گارڈن ہو گیا، خوبصورت پھول اور پھل لگ گئے۔ آرام سے اس میں بیٹھے، اللہ نے آپ کی دلجوئی کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے ساتھ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ نمرود اپنے اونچے محل پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا رہا۔ ابراہیم تو جل کر کے خاک ہو چکے ہوں گے، لیکن کیا دیکھا عجیب منظر، ابراہیم تو ایک باغ میں بیٹھے۔ وہیں سے آواز دیا، شور مچانے لگا کہ ابراہیم تم کو آگ نے جلایا نہیں؟ کہا نہیں تو۔ پھر کہا کہ اچھا ارد گرد تو آگ روشن تھی، جل رہی تھی، کہا کہ اچھا کیا آپ وہاں سے باہر آ سکتی؟ اس کا خیال تھا کہ آگ چلو وہاں نہیں جلا رہی ہے، گلزار بن کے جب باہر نکل کر کے آگ سے آئیں گے نا تب تو یہ جل جائیں گے۔ لیکن ابراہیم السلام ویسے ہی آگ سے گزر کر کے پار ہو گئے اور آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ یہ اپنی جان کا نذرانہ